السلام علیکم 9 کلاس۔ آج ہم نے اسلامیت اختیاری میں ہمارا کوسچن جو ہے لاسٹ کوسچن، ٹھیک ہے، موضوعاتی مطالعے کا لاسٹ کوسچن آج ہم نے کرنا ہے کہ اہل طائف نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دعوت حق کی پاداش میں کس طرح سے ظلم و ستم کا نشانہ بنایا، اس کی تفصیل لکھیے۔ تو آج ہم کرتے ہیں سوال نمبر 10۔ اہل طائف یعنی کہ طائف کے رہنے والے نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دعوت حق کی پاداش میں جس ظلم و ستم کا نشانہ بنایا اس کی تفصیل بیان کریں۔ اہل طائف یعنی کہ طائف کے رہنے والوں نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسلام کی تبلیغ شروع کی تو پہلے تو قریش کے لوگ جو تھے وہ سب سے بڑی رکاوٹ بنے ہوئے تھے اسلام کی راہ میں، اسلام کی تبلیغ کی راہ میں۔ وہ اسلام کو پھلتے پھولتے ہوئے دیکھنا ہی نہیں چاہتے تھے، تو اس سلسلے میں انہوں نے ہر ممکن کوشش کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روکا جائے تبلیغ اسلام سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بھی کسی بھی ان کے جو ہے ظلم و ستم سے پریشان نہیں ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو لوگوں تک پہنچایا۔ اور اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب بہت زیادہ ظلم و ستم بڑھ گئے مکہ میں، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کا حکم ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے جو تھے مسلمان ان کو بھیجا مدینے میں، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب حکم ہوا اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہجرت کر گئے مدینے کی طرف۔ تو اس طرح سے پھر مدینے میں بھی اسلام جو تھا وہ پھیلنا پھولنا شروع ہو گیا۔ تو مکہ کے لوگ جو تھے وہ بہت ہی ظالم لوگ تھے، تو اسی طرح سے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف میں بھی گئے۔ طائف جو ہے اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ مکے کے لوگ جو ہیں ان پر تبلیغ بے اثر ہو رہی ہے، یعنی کہ ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کے جو احکامات پہنچائے جا رہے ہیں ان کا ان پر کوئی بھی اثر نہیں ہو رہا ہے، اور ان میں دعوت حق کی اب مزید گنجائش نہیں، تو مکے سے باہر دین تبلیغ کا ارادہ فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر مکے سے باہر یعنی کہ مکہ چھوڑ کر اس کے علاوہ دوسرے شہر میں جا کر اسلام کی تبلیغ کا ارادہ فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے پیدل چلے اور راستے میں قبائل کو دعوت حق دیتے ہوئے طائف پہنچے، یعنی کہ راستے میں جو جو قبائل آتے گئے مکے سے طائف پہنچنے کے دوران میں، اس جو فاصلے کے درمیان میں جو جو بھی قبائل آتے گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان تک اسلام کی تبلیغ کرتے گئے۔ یہاں کے لوگ جو تھے خوشحال مگر فراموش اور بد اخلاق تھے۔ کہاں کے؟ طائف کے لوگ۔ جو طائف کے لوگ تھے وہ بہت خوشحال تھے، یعنی کہ اچھی زندگی بسر کر رہے تھے، خوشحال زندگی بسر کر رہے تھے، لیکن ان کے اخلاق بہت برے تھے، وہ بہت ہی بد اخلاق لوگ تھے اور بہت ہی احسان فراموش تھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رئیسان طائف کے سامنے اسلام پیش کیا، لیکن ہر ایک نے ایک دوسرے سے بڑھ کر حق کی مخالفت کی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی تبلیغ شروع کی تو طائف کے لوگوں نے ایک سے جو ایک بڑھ کر آگے ہوتے تھے اور وہ اسلام کی مخالفت کرتے تھے، حق کی مخالفت کرتے تھے۔ اور اس کے علاوہ جو تھے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بازاری لڑکوں کو لگا دیا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر پھینکتے تھے، اور پتھر جو تھے اس طرح سے پھینکتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹخنوں پر جا کے لگتے تھے، یعنی کہ اس جگہ پہ درد بہت زیادہ ہوتا ہے، تو وہ نشانہ لے کر اس طرح سے پتھر مارتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹخنوں پر جا کر لگے، اور اس طرح سے خون نکل کر آپ کے جوتے تک بھر گئے۔ اس قدر وہ پتھر انہوں نے مارے، اور اس لیے مارے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے باہر چلے جائیں، طائف سے نکل جائیں، شہر سے چلے جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بے دم ہو کر شہر کے باہر انگوروں کے باغ میں پناہ لی۔ جب طائف کے شریر لڑکوں نے، شرارتی لڑکوں نے پتھر مار کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لہو لہان کر دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
پناہ لینے کے لیے شہر سے باہر انگوروں کا باغ تھا، وہاں پر چلے گئے اور وہاں جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ لی۔ اور اتنی اذیت اور تکلیف اٹھانے کے باوجود آپ نے اہل طائف کے لیے کوئی بد دعا نہیں کی، یعنی کہ اس قدر آپ کو تکلیف دی، یہاں تک کہ لہو لہان کر دیا، پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کوئی بد دعا نہیں دی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے اور کہا کہ اگر آپ حکم دیں تو میں طائف والوں پر پہاڑ الٹ دوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیکن رحمت للعالمین کو یہ بھی گوارا نہ ہوا، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک کہنے کی دیر تھی ایک بات کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل علیہ السلام کی بات کو اگر ہاں کہہ دیتے کہ ٹھیک ہے پہاڑ الٹ دو تو ایسا ہی ہونا تھا اور طائف والوں نے تباہ و برباد ہو جانا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ گوارا نہیں تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو تکلیف میں دیکھ ہی نہیں سکتے تھے۔ واقعہ طائف کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج سے سرفراز کیا گیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قرب الہی کا انتہائی بلند مقام نصیب ہوا، اور اس کے بعد جو ہے طائف مکہ سے بھی بڑھ کر دعوت حق کے لیے بنجر اور تکلیف دہ ثابت ہوا، یعنی کہ مکہ میں تو قریش نے بھرپور مخالفت کی ہی تھی، لیکن طائف اس سے بھی بڑھ گیا تھا، قریش سے بھی بڑھ کر اس نے قریش مکہ سے بھی بڑھ کر طائف والوں نے مخالفت کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی ناسازگار اور حوصلہ شکن حالات کے باوجود پر یقین تھے کہ صبح نوم اب یثرب میں ضرور طلوع ہوگی، جہاں کے کچھ نوجوان بڑے خلوص کے ساتھ اسلام کی آواز پر لبیک کہہ رہے تھے، یعنی کہ یثرب مدینے کا پرانا نام ہے۔ تو یثرب کے لوگ جو تھے وہ بہت ہی زیادہ اچھے لوگ تھے، اور وہاں کے کچھ نوجوان جو تھے انہوں نے خلوص کے ساتھ اسلام کی آواز پر لبیک کہا۔ پہلی بیعت جو تھی عقبہ اور دوسری بیعت عقبہ میں اہل یثرب کے قبیلوں اوس اور خزرج کے متعدد افراد اسلام قبول کر چکے تھے، یعنی کہ ان دو بیعت کے درمیان میں جو قبیلے اوس اور خزرج کے جو افراد تھے بہت زیادہ افراد اسلام قبول کر چکے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یثرب کی طرف سے ہجرت کی دعوت دے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کا مکمل عہد کر چکے تھے۔ انہوں نے نہ صرف اسلام قبول کیا یثرب کے لوگوں نے، بلکہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کا ذمہ بھی لیا۔ جب قریش کا ظلم حد سے بڑھ گیا اور علم برداران حق کا پیمانہ صبر لبریز ہو گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کو یثرب جانے کی اجازت دے دی۔ جب قریش نے بہت زیادہ ظلم شروع کر دیے اور جن پہ ظلم کیے جا رہے تھے ان مسلمانوں کی ہمت جواب دے گی، ان کی برداشت سے وہ باہر ہو گئے، تکالیف جو تھی قریش کے لوگ جو دے رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اپنے ساتھیوں کو ہجرت کا حکم دے دیا کہ مدینے ہجرت کر جاؤ، اور اس کے بعد آہستہ آہستہ ان کی بہت سی تعداد مکے سے نکل گئی، یعنی کہ مسلمانوں کی کافی سارے لوگ جو تھے وہ تھوڑے تھوڑے کر کے نکلتے گئے، اور اس طرح کافی تعداد میں لوگ جو تھے وہ مکہ سے مدینہ ہجرت کر گئے۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مقام دعوت نہ چھوڑا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم نہیں ہوا تھا، وہ حکم الہی کے انتظار میں تھے، تو اس لیے مکہ میں سوائے ان چند مسلمانوں کے کوئی نہ رہا تھا جو بے وسیلہ اور بے کس تھے اور جنہیں قریش نے مصیبت میں ڈال رکھا تھا۔ البتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص رفقا جو تھے ان میں حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرتضیٰ تھے، تو قریش مکہ بھی بے خبر نہ تھے، یعنی کہ وہ جب مسلمان ہجرت کر رہے تھے تو ان کو بھی اس بات کی واقفیت تھی، آگاہ تھے وہ اس بات سے بے خبر نہیں تھے، اور انہوں نے محسوس کر لیا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اب چند دن ہی یہاں رہیں گے اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مکہ سے مدینہ ہجرت کر جائیں گے، کیونکہ مسلمانوں کو اب ایک ٹھکانہ مل گیا تھا، کیونکہ جو ہے محفوظ مقام جو تھا مسلمانوں کو مل چکا تھا مدینے میں، ٹھیک ہے، تو اس لیے اب قریش والوں کو پتہ چل گیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ بھی ہجرت کر جائیں گے مدینہ کی طرف، کیونکہ اب ان کو مسلمانوں کو جو ہے ایک ٹھکانہ مل گیا ہے۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی سازشیں کرنے لگے، اب جو تھا ان کے جو ظلم انتہا تک پہنچ چکا تھا،
اب انہوں نے سوچا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ہجرت کر جائیں گے، تو کیوں نہ ہم ان کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی سازش کریں. تو لیکن اللہ تعالیٰ کو تو کچھ اور ہی منظور تھا. زندگی اور موت تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں، اور اللہ تعالیٰ اپنے پیارے نبی کو کس طرح ان ظالموں کے ہاتھوں میں چھوڑ سکتے تھے. تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ کو کچھ اور ہی منظور تھا. ہجرت کی اجازت آ گئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق کی میت میں سفر ہجرت فرمایا. یعنی کہ حضرت ابو بکر صدیق کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کا جو سفر تھا وہ فرمایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس رات گھر نہیں سوئے، اور آپ اپنے محبوب ترین رفیق حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا خوف اپنے بستر مبارک پر سو جانے کی ہدایت فرمائی. کیوں فرمائی؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صادق و امین تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگوں کی بہت زیادہ امانتیں جمع تھیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کہا کہ تم آج کی رات میرے بستر پر سو جاؤ، مجھے ہجرت کا حکم ہو گیا ہے، میں نے مدینہ ہجرت کرنی ہے، تو تم آج کی رات میرے بستر پر سو جاؤ، اور جو ہے صبح لوگوں کی امانتیں واپس دے کر مدینے چلے آنا. تو اس طرح سے کفار نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کو چاروں طرف سے گھیرے ہوا تھا. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کفار پر نیند کا غلبہ طاری ہو گیا، اور وہ گہری نیند سو گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ بحفاظت وہاں سے نکل گئے. اور صبح جب کفار نیند سے جاگے تو انہوں نے دیکھا، وہ فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمرے میں پہنچے تو دیکھا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سو رہے ہیں. تو انہوں نے ان کو تھوڑی دیر کے لیے قید میں رکھا، لیکن پھر انہوں نے چھوڑ دیا. قریش نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان کا محاصرہ رات بھر جاری رکھا تھا، مگر اچانک انہیں معلوم ہوا کہ جس کی تلاش تھی وہ تو جا چکا ہے. یعنی کہ وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں آئے تھے، وہ تو چلے گئے ہیں. تو حضرت علی مرتضیٰ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر پا کر ان کو بہت وہ سٹپٹائے، یعنی کہ بہت ہی حیران رہ گئے کہ یہ ہم کیا کر بیٹھے. اور دوران سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 روز غار ثور میں رہے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر رہے تھے مکہ سے مدینہ، تو اس دوران میں سفر کے دوران میں آپ نے 3 دن جو تھے غار ثور میں گزارے، اور دشمنان دین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں سر مارتے رہے. اور اس دوران میں جو دشمن تھے اسلام کے، وہ آپ کو ادھر ادھر تلاش کرتے رہے. اور سراقہ بن جوشم آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا بھی، لیکن کرشمہ قدرت سے اسے ہاتھ اٹھانے کی ہمت نہ ہوئی. سراقہ بن جیشم جو تھا اس نے دیکھ لیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ غار ثور میں. تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچنا چاہتا تھا، کیونکہ وہ انعام کے لالچ میں نکلا تھا. قریش نے کیا کیا تھا کہ انعام کا لالچ دے دیا تھا کہ جو بھی پکڑ کر لائے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو اس کو یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی خبر لے کر آئے گا تو اس کو انعام کے طور پہ 100 اونٹ دیے جائیں گے. یہ ایک بہت بڑا انعام تھا. اب سراقہ بن جوشم جو تھا وہ انعام کے لالچ میں نکلا. جب اس نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور میں ہیں، تو اس نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی، یعنی کہ گھوڑے کو غار ثور کی طرف دوڑانا شروع کیا. لیکن گھوڑے کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہی نہیں ہوا، اس کے پاؤں جو تھے وہ زمین میں دھنس گئے. دوسری بار کوشش کی تو وہ گھٹنوں کے بل گر پڑا، اور تیسری بار کوشش کی پھر بھی وہ نہیں چلا. یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو حکم ہی نہیں ہوا کہ وہ گھوڑا جو تھا غار ثور تک پہنچے. تو اس طرح سے وہ سمجھ گیا کہ یہ تو کوئی اور ہی معاملہ ہے، یہ تو میری سمجھ سے باہر ہے، یہ تو کوئی قدرت کا کوئی کرشمہ ہے جو اس وجہ سے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک نہیں پہنچ سکتا. تو اس کے بعد جو تھی اس کی ہمت ہی نہیں ہوئی، اور اس نے پھر معافی مانگ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور اپنی جان کی امان پا کے وہاں سے چلا گیا. بریدہ اسلمی 70 ہمراہیوں کے ساتھ انعام کے لالچ میں جو ہے تلاش کو نکلا، لیکن سامنے آیا تو کایا پلٹ گئی اور اپنے ہمراہیوں کے ساتھ اسلام لے آیا. ایک اور شخص تھا بریدہ اسلمی، ٹھیک ہے، وہ 70 آدمی اس کے ساتھ تھے. تو وہ بھی انعام کے لالچ میں نکل پڑا، کیونکہ قریش نے انعام میں بہت بڑا رکھا ہوا تھا 100 اونٹ. تو وہ اس لالچ میں وہ بھی نکل پڑا. اور لیکن جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آیا تو اس کی حالت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک دم سے تبدیل ہو گئی، اور وہ بجائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ کر لے جانے کے وہ اسلام لے آیا. اور اس طرح سے اس کے جو باقی ساتھی تھے وہ بھی اسلام لے آئے. تو یہ بیٹا آج کا ہمارا جو کوسچن تھا کہ اہل طائف نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کس طرح سے ظلم و ستم کیا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف والوں کو دعوت حق دی. اب اس کے میں تھوڑے سے MCQs بیٹا آپ کو کروا دیتی ہوں، اپنی نوٹ بک نکالیں اور ساتھ ساتھ اس کو نوٹ کر لیجئے گا. نمبر 1 لکھیں، طائف کے لوگ
خوشحال تھے خوشحال مگر خدا فراموش، یعنی کہ وہ اللہ تعالیٰ کو بھول چکے تھے، خدا فراموش اور تھے کیا تھے؟ بد اخلاق، یعنی کہ ان کے اخلاق بہت برے تھے۔ طائف کے لوگ، مکہ کے لوگ تو ظالم تھے لیکن یہ بد اخلاق تھے، اخلاقی طور پر بہت ہی بد اخلاقی کا مظاہرہ کرتے تھے، ان کے اخلاق حد سے گرے ہوئے تھے۔ نمبر 2 لکھیں بیٹا، طائف والوں نے بازاری لڑکوں کو، بازاری لڑکے کون؟ جو بدتمیز لڑکے ہوتے ہیں، جو اخلاق سے گرے ہوئے جو ہوتے ہیں، کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگایا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہر سے باہر نکال دیں، کس طرح؟ پتھر مار مار کر۔ نمبر 3، اس قدر اذیت اور تکلیف اٹھانے کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بد دعا نہ دی، کس کو؟ طائف والوں کو، یعنی کہ طائف والوں کو کوئی بد دعا نہ دی۔ نمبر 4، طائف مکہ سے بھی بڑھ کر دعوت حق کے لیے بنجر اور ثابت ہوا، کیا ثابت ہوا؟ تکلیف دہ۔ طائف جو تھا وہ مکہ سے بھی بڑھ کر تکلیف دہ ثابت ہوا۔ نمبر 5، قریش مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی سازشوں میں تھے، کیا تھے؟ مصروف، یعنی کہ طائف والے جو تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی سازشوں میں مصروف تھے۔ تو یہ بیٹا 5 MCQs میں نے آپ کو کروا دیے ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ ان MCQs کو اگر آپ شارٹ کوسچنز کے طور پہ بھی کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں کہ جو طائف کے لوگ کیسے تھے، تو آپ لکھ سکتے ہیں کہ طائف کے لوگ خوشحال مگر خدا فراموش اور بد اخلاق تھے، ٹھیک ہے؟ لیکن اب میں نے MCQs کی فارم میں کروا دیا، آپ اس کو شارٹ کوسچن کی فارم میں بھی کر سکتے ہیں۔ اور ان پوائنٹس کو بہت اچھے طریقے سے یاد کیجیے گا تاکہ پورا لانگ کوسچن کے طور پہ بھی آپ کو یہ بہت اچھے طریقے سے یاد ہو جائے۔ اور اس کے علاوہ بیٹا 5 MCQs آپ نے اسی ٹاپک میں سے اور کرنے ہیں۔ آپ کا آج کا لیکچر بیٹا کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ اللہ حافظ۔